تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہاریبل شے ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی وہ کام جو دنیا میں ان ہونا ہے کبھی ہوتا نہیں، کہ ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے۔ میں نے پہلے یہ مثال دی تھی کہ مغربی ممالک میں جہاں پچھلے 100 سال سے کم و بیش مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں اور دونوں بچوں کو اون بھی کرتے ہیں، باپ جب گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو بھول جاتا ہے، اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عورت گھر سے نکلتی ہے، بچے کو اگرچہ وہ بیبی سیٹر کے پاس ریٹن انسٹرکشن کے ساتھ چھوڑ کے آتی ہے، لیکن اسے اگر 2 منٹ بھی ملیں گے تو فٹافٹ کال کر کے ضرور پوچھے گی دودھ پلایا، شاور دیا، نیپی چینج کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا ہاریبل ہوگا کہ یوم تذہل کل مرضعۃ، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، اب یہ پہلی 2 باتیں جو ہیں یہ عورتوں سے متعلق ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ اب اگلی بات جو آ رہی ہے وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ ادر دین ویمن، وہ کون ہیں؟ وہ مرد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر آ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کی جاتی تھی اور عورتوں کا بھی انکلوژر ہوتا تھا۔ تو آپ کا جب گزر ہوا عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے، آپ نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں، تصدقنا تصدقنا، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللانا و تکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو۔ عورت جب لان تان پر اتر آئے، زبان کھول لے کسی کے لیے، تو پھر اس میں بریک نہیں ہے، شی ول کیپ آن ٹاکنگ، آگے سے آگے بڑھے گی۔ تو اسے آپ نے فرمایا تکثرن اللانا، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور شوہروں کی ناشکریاں ہوں۔ مرد جو ہے اس کے لیے کیا کچھ نہ کرے، ہر فیسلٹی بھی پرووائڈ کرے، اس کا دوا دارو بھی کرے، اس کا خیال بھی رکھے، 30 سال بڑے اچھے گزر جائیں، اور 30 سال کے بعد بھی اگر کوئی ناخوشگوار بات سامنے آ جائے تو آپ کو تیار رہنا چاہیے اپنے گھر والی سے یہ سننے کے لیے کہ میں نے 30 سال میں تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ناشکراپن، یہ بھی عورت کی نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، ڈیفیشنسی رہ نہیں گئی اس میں کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، اس لیے کہ جو ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، بچے کی پرورش، اس کے لیے جذباتی ہونا ضروری ہے، اور بہت زیادہ ویری اور کوشش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان بہت زیادہ جو ہے وہ عقل و دانش سے کام لینا والا ہو جائے تو پھر بچے کو الاؤنس نہیں دیتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے یہ رواج تھا، دستور تھا لوگوں کا کہ مرد جو تھا، سینسیبل مرد، وہ اپنے بچوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا تھا، خاص طور پر اپنے بیٹوں سے، کہ ان سے بولتا نہیں تھا، بول چال بند کر دیتا تھا۔ اور ایسی بھی آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی آپ کے ملنے والوں میں، عزیز و اقارب نے، کہ کسی باپ نے عمر بھر بیٹے کو نہیں بلایا اس کی کسی حرکت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذمے بچے کی پرورش لگائی ہے، لہذا اس کو اتنی جذباتی محبت اپنی اولاد کے لیے عطا کی ہے کہ عورت ادھر بچے کو ڈانٹتی ہے، ساتھ ہی گلے میں لگا لیتی ہے، ادھر تھپڑ مارتی ہے اور ساتھ ہی خود بھی رونے لگ جاتی ہے اور اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ تو یہ اس کی شفقت ہے۔ اگر ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم تو بچوں کو مار مار کے ان کو یہ بگاڑ دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل میں ناقص رکھا ہے، اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 فیکلٹیز دی ہیں۔ انسان کی موومنٹ اس کے جذبات سے ہوتی ہے، آپ میں جذبہ ہوگا تو آپ موو کریں گے، اور کسی چیز کا جذبہ نہیں ہوگا تو آپ موو نہیں کریں گے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باغ۔
آپ عشق کی جگہ جذبہ رکھ دیں تو بالکل بات واضح ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذباتی پیدا کیا ہے, لہذا اس میں وہ جو کنٹرول فینومینن ہے, بریک فینومینن ہے, وہ ویک ہے. مرد کے اندر وہ سٹرونگ ہے. یعنی عورت کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ مامتا, جو پہلی آیت میں ذکر آیا ہے, یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اور مرد کی سب سے اہم کوالٹی کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے جذبات کے ایکسپریشن پر کنٹرول ہے. شراب میں کیا ہوتا ہے؟ شراب پی کر کوئی انسان بے ہوش نہیں ہوتا نارملی, مد ہوش ہو جاتا ہے. مدہوشی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کے برین میں جو ہائر سینٹرز ہیں جو اس کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, عقل والے سینٹرز, وہ سپریس ہو جاتے ہیں, اور اس کے سپریشن سے جو بریک فینومینن ہے ویک ہو جاتا ہے. لہذا ایکٹیویٹیز انسان کی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. وہ پینے پہ آئے تو پیتا ہی چلا جائے, کسی کو غصہ آ جائے اس کو تو مارتا ہی چلا جائے, ٹھیک ہے نا, گالی گلوچ پہ اتر آئے تو گالیاں ہی دیتا چلا جائے. تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اصل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں فضول بحثیں کرتے ہیں بغیر علم کے, اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. کتب علیہ انہ من تولاہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے بارے میں کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا فانہ یضلہ, کہ وہ اس کو گمراہ کرے گا, ویہدیہ الی عذاب السعیر, اور اسے ڈائریکٹ کرے گا جہنم کے عذاب کی طرف. یا ایھا الناس, لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اکبر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں, مرنے کے بعد کوئی شک ہے, فإنا خلقناکم من تراب, تو غور تو کرو, ہمیں تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفۃ, پھر نطفے سے پیدا کیا, ثم من علقۃ, پھر ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, ثم من مضغۃ, پھر گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ سٹیجز ہیں, ون آفٹر ادر, جو انسان کی پیدائش میں آتی ہیں. مضغۃ مخلقۃ, یعنی ایک فارمڈ لوتھڑا گوشت کا, وغیر مخلقۃ, اور انفارمڈ لوتھڑا گوشت کا. لنبین لکم, تاکہ ظاہر کرے ہم تم پر اپنی قدرت و حکمت. ونقر فی الارحام ما یشاء, اور ہم تمہیں ماں کے پیٹوں میں شیپ دیتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. الی اجل مسمى, ایک وقت معین تک کے لیے. ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم تمہیں ایک بچے کی حیثیت سے برآمد کرتے ہیں, نکالتے ہیں. ونقر فی الارحام ما نشاء نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم, اور پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. ومنکم من یتوفی, اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, یعنی کچھ جوانی میں مر جاتے ہیں اور کچھ بدترین عمر کو پہنچ جاتے ہیں, رذیل عمر کو. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تمہیں کچھ یاد نہ رہے. بڑھاپے میں ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی بڑے قریبی ملنے والوں کو بھی نام زبان پر نہیں آتے. پہلے زبان پر نہیں آتے, اور پھر انسان ان کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے, اور پھر ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی وہ نہیں پہچانتا. یعنی سب کچھ جاننے, جیسے بچہ جو ہے وہ کسی کو نہیں پہچانتا, پھر آہستہ آہستہ پہچان پیدا ہوتی ہے, تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ریورس ہوتا چلا جاتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سوکھی پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, اور پھر جو ہی ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور پھر اگاتی ہے ہر قسم کی خوش نما نباتات. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ, اور یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور یہ کہ قیامت تو آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اٹھائے گا قبر والوں کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں. ولا ہدن, بغیر ہدایت کے, ولا کتاب, یہ تین لیول ہیں. ایک ہے انسان کا جو بیسک اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈرسٹینڈنگ دی ہے وہ. دوسرا کوئی ہدایت اس کے پاس پہنچی ہو کسی سورس سے, باہر سے, اس کی روشنی میں بھی انسان کو ہدایت ملتی ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ کتاب منیر, اس کے پاس کوئی روشن کتاب ہو, یعنی نہ ان کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے, نہ خود سینسیبل ہوتے ہیں, نہ
جو روایات سے ان کے پاس اچھی خبریں پہنچی ہوتی ہیں، اچھی باتیں ان کو معلوم ہوئی ہوتی ہیں، نہ اس کو بیس بناتے ہیں، لیکن بس انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی بحثیں کرتے ہیں۔ ایسے آج ہمارے مہربان بہت ہیں دنیا میں کہ جو علم شلم کچھ نہیں، لیکن وہ تیار بیٹھے ہیں ہر وقت دین و مذہب پر گفتگو کرنے کے لیے، بیکار ہانک رہے ہیں، الف کی بے معلوم نہیں ہے، لیکن بس کرتے چلے جا رہے ہیں باتیں۔ اور آج جو سوشل میڈیا جو ہے ان کو ایک اور مل گیا ہے کہ اس پر جو چاہے جو مرضی کہہ دے، اس پر جو چاہے جو مرضی لکھ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ثانیہ اطفہ ہی لیضل عن سبیلہ، اکڑاتے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم قیامت کے دن اس کو چکھائیں گے مزہ جلتی ہوئی آگ کا۔ ذالک بما قدمت یداک، کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے خود اپنے ہاتھوں آگے بھیجے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اور اگر کوئی فائدہ پہنچے، اطمأن بِهِ، تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ پہنچتا ہے یعنی اگر آزمائش آتی ہے تو پھر الٹے پھر جاتے ہیں اپنے منہ کے بل۔ خسرت دنیا والآخرہ، گوا دی انہوں نے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے کھلا گھاٹا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ایسے لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ انہیں کوئی فائدہ نہیں اور نہ نقصان۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے وہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے، اقرب من نفعہ، اس کے نفع کے مقابلے میں۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، کیا ہی برا آقا ہے اور کیا ہی برا رفیق ہے جس کو وہ پکار رہا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پکارو اس کو تو وہ تمہاری مدد کو پہنچے گا، اور جو بے دین قسم کا آدمی ہے جس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ تو پھر تجربہ کرے گا۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ آسمان کی طرف رسی تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو کاٹ دے، یعنی آسمان کی طرف سے مراد ہے چھت پر کسی چیز کے ساتھ باندھ کے اس کے ساتھ لٹک جائے اور پھر اس رسی کو کاٹے، اس کی تو امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، پھر کاٹے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو پھر دیکھے کیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے قرآن مجید کو کھلی نشانیاں بنا کر۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یقیناً ایمان والے، مسلمان، یہودی، صابی، نصرانی اور مجوسی اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سجدہ ریز ہوتا ہے ہر ایک جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور اسی طرح سجدہ کرتے ہیں اسی کو سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جاندار، وکثیر من الناس، اور لوگوں کی عظیم اکثریت، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے انسان بھی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سجدہ کر لیجئے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں۔ بس وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے تراشے جا چکے ہیں لباس آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، یہ جو سنتھیٹک ہمارے کپڑے ہیں سارے کے سارے یہ آگ کے بنے ہوئے کپڑے ہی ہیں تو جو ہم پہنتے ہیں۔ تو جہنم میں بھی یعنی کوئی اس سے زیادہ تکلیف دہ جو ہوگا آگ کا معاملہ کہ جو انسان کے جسم کے اندر پیوست ہو جائے، یا کیا صورت ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی بات کہی گئی ہے جو اس سے مشابہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے سنتھیٹک ایکریلک کپڑے جو ہیں، یہ پولی ایسٹر کے کپڑے، یہ آگ کی لگنے کی صورت میں یہ ہماری جلد کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں اور الٹا زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ نے موٹا کاٹن کا کپڑا پہنا ہو تو آپ کی جلد جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے آگ کے حادثے کے باوجود۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل جائیں گی اس سے تمام وہ چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی جلدیں بھی۔ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے گرز ہوں گے ان کے لیے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہر دفعہ جب وہ چاہیں گے کہ وہ اس میں سے نکل آئیں، من غم، گھبرا کر، اُعِیدُوا فِیہا، اس میں دوبارہ واپس لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیق، چکھو جلتی ہوئی آگ کا مزہ، جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی۔ ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی کوئی نارمل خواہش نہیں ہیں، لیکن جب ہم مغل بادشاہوں کی یا یورپین لارڈز کی تصویریں دیکھتے ہیں تو واقعتاً ایسی ہوتی تھی کہ انہوں نے کنگن پہنے ہوئے ہوتے تھے اور ریشم کا، موٹا ریشم کا لباس، اور اس کے پھر تاج اوپر سونے کے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر واقعی انسان کو ایک دفعہ رشک آتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا لباس پہنوں۔ تو کوئی ایسی حسرت کہ جو ایمان والا اس دنیا میں رکھتا ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ اس دنیا میں وہ استعمال نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھے گا، تو جنت میں اسے وہ سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی حمد کیے ہوئی ذات کے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخلے سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے بنایا ہے ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر، مقامی لوگ بھی اور بعد والے بھی۔ سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہیں مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے۔ ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو شخص ارادہ کرے گا اس میں سیدھے راستے سے ہٹ کر، بظلم، کسی قسم کا ظلم کرے، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم اس کو دردناک عذاب سے کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی، اللہ تشرک بی شیئا، کہ اللہ کے سوا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَطَّہِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور اعلان کرو انسانوں میں حج کا، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر، یاتین من کل فج عمیق، اور چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ گواہی دیں، دیکھیں ان فوائد کو جو ان کے لیے حج میں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہ کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا نام پکاریں مخصوص دنوں میں
ان جانوروں پر چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، یعنی ان کو ذبح کرتے ہوئے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ اس میں بھوکے کو بھی اور محتاج کو بھی۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ اب جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس میں حج کے تمام سٹیپس جو ہیں وہ آ رہے ہیں ون بائی ون، کہ قربانی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، میل کچیل صاف کی جاتی ہے اور بال مڈائے جاتے ہیں، تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیر اور پوری کریں اپنی نظریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر طواف کریں پرانے گھر کا۔ یہ طواف زیارت ہے کہ جو قربانی کے بعد صاف کپڑے پہن کر کیا جاتا ہے حج کے دن، حج کے اگلے دن، قربانی کے دن یا اس سے اگلے دن۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو احترام کرے اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حرام کیے گئے ہیں تمہارے پر جانور جو تلاوت کر دیے گئے ہیں تم پر۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ بات سے بچو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بھی، اس کا شرک کیے بغیر۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا تو وہ ایسا ہے جیسے گر گیا آسمان سے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جا اچک لے جائیں اسے پرندے یا جا پھینکے اسے ہوا کسی دور مقام پر۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کے تقوی کی بات ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک مقرر تک، ایک وقت مقرر تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر حلال ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس، یعنی منی میں قربانی کی جاتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام پکاریں ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تم اسی کے مطیع و فرما بردار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ صبر کرتے ہیں جو بھی مصیبت اللہ تعالیٰ ان پر بھیجے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، سو لو اللہ کا نام ان پر صف میں کھڑا کر کے۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر جائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ ان میں سے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس میں سے سوال کرنے والے کو بھی اور تنگ دست کو بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح مسخر کرتا ہے، مسخر کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہیں ہرگز پہنچیں گے ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ تک، ہاں پہنچے گا تمہارے دل کا تقوی اگر وہ تمہارے پاس ہے۔ کذالک سخرھا لکم، یوں اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے ان کو۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دو احسان کرنے والوں کو، نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیے گا کہ روزے کی آیات میں بھی بالکل اسی طرح ہوا تھا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو، اور یہاں بھی قربانی کے بعد ذکر اسی کا آ رہا ہے۔ تو دونوں جو مواقع ہیں، یہ چار جو عبادات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ہمیں، نماز اور زکوٰۃ،
یہ پورے سال کے اندر ہوتی ہیں. جو بھی کسی انسان کا ایک ڈیٹ ہے جس پر وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے یا وہ مالدار ہوتا ہے, صاحب نصاب ہوتا ہے, اسی ڈیٹ پر سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ یہ ایک مخصوص مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں, اور حج جو ہے یہ ایک مخصوص وقت پر اور مخصوص جگہ پر ہو سکتا ہے, ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دونوں عبادتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک عید عطا کی ہے, اور ان دونوں عیدوں کے اندر تک کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. یہ اس ہدایت کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے, لہذا اس کی حکمرانی کو قائم کریں اور اس کی ہدایات کو نافذ کریں. جیسے پرسوں حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کے حوالے سے محترم رشید عمر صاحب نے نوٹ کرایا تھا کہ انہوں نے شکرانے کی تعریف کی ہے کہ شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کر کے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ایمان والوں کی طرف سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ